اور ساڑھے بزرگاں نے لکھیا، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھیا، آپ نے فرمایا ویسے کرنی تابعین میں سے سب سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے۔ یہ علماء بیان کریں، واشی بن حرب وہ صحابی ہیں جنہوں نے امیر حمزہ کو شہید کیا، قاتل کبھی بھی نہیں کہنا، قاتل کیوں کہنا ہے آپ؟ اب تو شہید امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا، رسول اللہ نے معاف کر دیا، اور کون ہوتا ہے؟ بات ختم ہے۔ امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا، فتح مکہ والے دن وہ دوڑ گئے، تو کسی نے کہا کہ چھپتے چھپاتے انہوں نے کہا حضور کے پاس چلا گیا، حضور نے معاف کر دینا ہے۔ چھپ چھپا کے پھر حضور کے سامنے آ گئے، فرمایا آپ نے میرے چچا کو شہید کیا؟ کہا جی میں نے۔ فرمایا تو نے میرے چچا کا جگر کلیجہ نکالا؟ کہا جی میں نے نکالا۔ فرمایا معافی ہو گئی، آج کے بعد میرے سامنے نہیں آنا۔ یہ وہ صحابی ہیں حضرت واشی بن حرب جنہوں نے صرف ایک بار چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے، اور حضرت ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے۔ گل سمجھ آئیے گل؟ صحابہ دے بارے کو بھونکے کتا۔ اور عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز اہل سنت کے نزدیک 5ویں خلیفہ راشد ہے، یہ ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے، 5ویں خلیفہ راشد ہے۔ ان کے دور میں حضرت عمر کا دور واپس آ گیا، لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ نے جو حضور کے ساتھ جہاد کیا، جس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ گل کوئی سمجھ آئی؟ خبردار بہت تکلیف ہوئے تو اپنے پیو نے جا کے صحابہ دے بارے ایسی کوئی بات بھی، ہم اہل سنت کو رب نے رکھا ہی اس لیے ہوا ہے۔ ہمیں بات کرو ہمارے بارے میں جو کرنا ہے۔ میں تو نہ فرانسی کتے نو بھی کہنا، میں کہو فرانسی کتے ہو اور ذلیلو، ساڑھے کارٹون بناؤ، ساڑھا نک اتھے چک کے اتھے لا دو، ساڑھا پیر اتھے لا دو چک کے، ذلیلو حضور دے بارے گلاں کرنے ہو، تسی حضور دے خاکے بنا دے ہو ذلیلو۔ پھر سانو لوگ کہتے ہیں مولانا تھوڑی سی تحمل سے بات کرے۔ میں کہا فتح مکہ والے دن صحابی تحمل نال گل کی تھی، حضرت سعد بن عبادہ جڑی گل کی تھی انج لرزا کے رکھ دیتا۔ اور عمرہ قضاء کے موقع پر حضور عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، مشرکین نے حضور کو روک دیا۔ دوسرے سال جب میرے آقا تشریف لائے، میں نہیں پڑھے نرم بات، جو کدھر پڑھی تو میں نے دکھائے، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں نئے سرے سے اب دوبارہ دین۔ پہلے شاید ساڑھے بزرگاں میں نے صحیح نہیں پڑھایا، اور نویں کوئی مولوی جمعن تو میں نے دین نواں پڑھان۔ میں پڑھنے کے لیے آج بھی تیار ہوں، لیکن پہلے انہاں چیزاں تو ہٹ کے میں نے کوئی نویں گل پڑھاوے۔ اے تو میں پڑھ چکیا، اے تو میں رسول اللہ دے سامنے بھی بیٹھ کے پڑھتا رہا، قدمین شریف ہے نہیں۔ ہاں جی، اے بخاری شریف میں حضور دے قدمین شریف بیٹھ کے تلاوت کرتا رہا، این بنا پڑھتا رہا بیٹھ کے، ایتھے لاہور بھی پڑھی، اتھے بھی جا کے پڑھی۔ اب یہ کوئی نئی بخاری ہمیں کسی نے پڑھانی ہے؟ عمرہ قضاء کے موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ، اے میں جڑیاں گلاں کر رہا ہوں تو انہوں کوئی شفا ملی کہ کوئی نہیں؟ جب حضرت حسان نعت پڑھ کے فارغ ہوتے تھے نا تو میرے آقا خود فرماتے تھے شفیت یا حسان وستشفیت، فرمایا حسان تو نے میری تعریف کر کے خود بھی شفا پائی اور جن غلاموں نے سنا انہوں نے بھی شفا پائی۔ یہ حضور کا فرمان ہے، حضور کے ذکر سے بندے کو شفا ملتی ہے۔ حضور کی شان تو براء البراء ہے، وہاں تو تصور بھی نہیں ہے کسی بات کا۔ ہاں جی، لیکن وہاں عبداللہ بن مبارک سے ایک بندے نے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ ہیں کہ جو خلیفہ راشد ہیں۔ ہاں جی، جس طرح ہمارے 4 خلفاء راشدین ہیں، اور امام حسن کی خلافت مولا علی کی خلافت کا ہی تسلسل ہے، یہ نہیں کہ وہ بھی خلیفہ راشد ہیں، لیکن وہ مولا علی کی خلافت کا تسلسل ہے 6 مہینے۔ یہ ایک نیا موضوع ہے۔ تو یہ خلیفہ راشد ہے اہل سنت کے نزدیک۔ آپ کے دور میں دور عمر واپس آیا، اور آپ کے دور میں شیر اور بکری نے ایک جگہ پانی پیا، اور آپ کے دور میں کوئی مانگنے والا نہیں تھا، اور آپ کے دور میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی۔ اتنا عدل اور انصاف عبداللہ بن مبارک سے، لیکن وہ صحابی چونکہ نہیں ہے
تو عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا بات کر دی تو نے؟ امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو صحابہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہونے والی مٹی کے برابر عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتا، تو سکھوں کی مڑی کے ساتھ تو مدینے کی تشبیہ دیتا ہے، اور پھر 22 کروڑ خاموش ہیں۔ ہاں جی، بات ہی کوئی نہیں، ان کو اور پڑی ہوئی ہے، یہ دوڑ رہے ہیں کہ ہم کس کو قرب زیادہ ان کا نصیب ہوتا ہے۔ ایسے تم جناب وہ دین کے ترجمان ہو، اور پھر کوئی بات کرے تو پھر چھتونگڑے بڑ شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اتنی غیرت تو تمہیں حضور کے لیے کبھی نہیں آئی، یہی تو جرم ہے۔ ہاں جی، یہی تو جرم کیا تم نے کہ اپنی فضیلتیں بتائیں اور رسول اللہ کی فضیلتیں نہ بتائیں۔ اے ہور کڈو کہ مولوی وک گئے، فیض آباد مولوی پیسے لے کے آئے، کیوں جی؟ اس صدی دا سب تو بڑا جھوٹ کائنات دا لیا نا 2 سال تے 1 مہینہ، 2 سال تے 2 مہینے تے 1 دن تاج ہو گیا ساڑھے دھرنے نو۔ ایتھے تے جناب ایک گل لوگ لے آندے بار میدان تے ساڑھی اجے کوئی آڈیو بھی نہ آئی، مولوی خادم پیسے وصول کر رہا ہے، کیوں جی؟ پھر ساڑھے خلاف تسی بہ کے بولنے ہو، جڑے پیسے کھاون وہ پھر جیلوں میں جا بیندے ہوندے، جڑے پیسے کھاون وہ شہیداں دیاں لاشاں چاندے ہوندے، جڑے پیسے کھاون پھر انہاں دے رشتہ دار 1000 سال دیاں قیداں سنتے ہوندے۔ جنہیں ایمان بیچے تو ایک بار بھی جیل وچ نہیں گئے، وہ تو ایک بار بھی جیل وچ نہیں گئے۔ جنہیں سوداگریاں کیتیاں تو ایک باری ہتھکڑی بھی نہ لوا سکے، چلے ہو گلاں کرنے ہو بیٹھ کے تسی ساڈے خلاف۔ اللہ کو ڈردے نہیں، ایک ختم نبوت تے پیرا نہ دیتا، جنہیں پیرا دیتا انہاں دے خلاف بیٹھ کے گفتگو کرنے ہو۔ پھر سانو آ کے دس دے فلانا بندہ یہ گل کر رہے سی، میں کہا وہ نہیں سی کر رہا، تو کر رہے سی، وہ دے کول تے اسی سنیا ہی نہیں، سنیا تو تیرے منہ وچوں۔ گلاں کر دے ہو بیٹھ کے تسی جناب ساڈے خلاف، اور حضور دے دین نال تسی 5 منٹ بھی کھڑے نہ ہو سکے۔ ہندوستان دے مسلماناں تے قیامت گزر گئی۔ مودی کی کہندا؟ کہندا کوئی نشان لیاؤ۔ آخر مسلماناں دے ہندوستان دے مسلماناں دا نشان بھی دہلی دی جامع مسجد ہی بنی، تے قطب مینار بنیا، تے لال قلعہ بنیا۔ ایتھے بھی مسلماناں دے نشان لاہور شاہی مسجد ہی ہے۔ ہاں، اے موٹر وے تے اے نہیں ہے تے کفر نہیں بنائیاں۔ پاکستان بنیا ہی جڑا مغلاں دے نشاناں تے سی، انہاں جڑیاں مسجداں تے جناب بنائے بڑے بڑی جگہ، انہوں نے کہا اوے ساڈے وڈے بنائے، بابری مسجد انہوں نے ایویں ڈھائی۔ یہ سارے نشانات سن جڑے مغل چھڑ کے گئے۔ جو آج 72 سال تو بعد پاکستان کہے جی مسلمانوں دا ملک ہے، سوائے مغلاں دے ہور تواڈے کول کی نشان ہے؟ تساں تے بڑیاں مسجداں بھی ڈھا دتیاں۔ تواڈے نزدیک ظاہر ہے جناب روڈ بنانا اے تواڈے نزدیک سی نا سارا کچھ، تسی ساری زندگی روڈ منگے، ساری زندگی روٹیاں منگیاں، اور سارے جناب محلے اے جناب کر دیو اے کر دیو، تساں دین منگیا ہی نہیں۔ ظاہر بات ہے پھر قرآن نال اے ہی کچھ ہونا سی جڑا پیر صاحب نے بیان کیتا ہے۔ میں تے سن کے اجے تک میں پتہ نہیں کتنے دن میرے دل تے گل دا اثر رہنا ہے۔ اثر نہ خالی کی ہونا ہے، قرآن دے محل تے اساں بنانے سن 50 کنال دیاں لوکاں 500 کنال دے محل تے لوکاں بنائے، لیکن 2 کنال دے لاہور وچ انہاں 2 ڈاکوؤں نے اج تک قرآن محل نہیں بنایا لاہور، وہ جو 2 بار ڈاکو چلے گئے۔ ہاں جی، 500 کنال دا محل تے انہاں بنایا، 300 دا انہیں اپنا بنی گالج بنایا ہوا۔ تانوں کی لگ سمجھدے نو؟ تسی جلے ہو، تانوں کی سمجھدے نو؟ غریب آدمی ایک مزدور گرمیاں چ ایک پکھا تے ایک جناب بلب چلاندا 47,000 بل آ گیا جی، 37,000 بل آ گئے۔ کہنے جی کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں بل تو دینا پڑے گا، قسطیں کر دیتے۔ جڑا ایک بلب تے ایک جناب چلاوے پکھا او دا 47,000، تے جڑا 500 کنال دے محلے چلاوے او دا 5,000۔ بدلو اپنے آپ نو، اپنی نسلاں بچاؤ، اپنا اسلام بچاؤ، دین نال کھڑے ہو۔ دین آئے گا تے گل بڑھے گی، اور کائنات جو مرضی کر لو کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا، ککھ بھی نہیں ہونا۔ آج واپس آ جاؤ دین دی طرف، رسول اللہ دا دین نال کھڑے ہو، اور ادا کوئی تواڈے کول حل نہیں۔ ساڑھے لبیک نال کھڑے ہو جاؤ، جے چاہندے ہو اپنی نسلاں بچانا تے صرف رسول اللہ دا نعرہ لاؤ، حضور اسی آ گئے، حضور ساڑھے تے رحم کر دیو، حضور ساڑھے حالات بدل دیو،
یا رسول اللہ پاکستان دے حالات بدل دو، اینج روو راتی گڑ گڑاو اللہ دے سامنے، رسول اللہ دے وسیلے پاؤ، اولیاء دیاں روحاں کو استغاثہ طلب کرو، اور صحابہ دیاں روحاں کو استغاثہ طلب کرو، آل بیت کو فریاد کرو، حضور دی بارگاہ وچ سیدہ کو سفارش کرو، تسی حضور دی بارگاہ وچ سفارش کرو، پاکستان دے حالات ٹھیک ہو جان۔ اس تو علاوہ کچھ نہیں ہونا، اور یہی طریقہ ہے، دین دی طرف واپس آؤ۔ قرآن حضور کھوؤں میں سٹن جو گئے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کو پوچھا گیا بھئی قرآن مجید کیویں دفنانا ہے؟ اعلیٰ حضرت سب تو پہلے لکھیا فرمایا دفنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر قرآن بوسیدہ ہو گیا تو اس کے تعویذ بنا کر مسلمان بچوں کے گلوں میں ڈالیں۔ اے طریقہ قرآن دی حفاظت کا۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا کہ اگر اس کو تدفین کرنی ہے تو پھر اسی اعزاز سے کرنی ہے جیسے بندے کی تدفین ہوتی، پوری قبر کھودنی ہے، پھر اس کے پوری جگہ بنانی ہے، پھر اس کے اوپر سلیب رکھنے ہیں، اے نہیں ہوتے مٹی پانی۔ اعلیٰ حضرت فرمایا پوری عزت دے نال قرآن مجید دی تدفین کرنی، ایویں اتو جناب کتنا فاصلہ ہونا ہے تھلے تک، گہرا اتو این قرآن تھلے سٹ دینا۔ تو کسی مسلمان دا ویسے دل مندہ، میں تو نہیں سمجھتا کوئی مسلمان این حرکت کر سکتا کہ قرآن مجید پکڑ کے این اتو او دڑب کر کے توبہ استغفر اللہ آواز دا بندہ او دے نال تو بندہ ویسے کان بولے ہو جان، بندہ آواز سنے قرآن دی این زمین تے جا جناب تشریف لے گیا قرآن مجید، سٹن والا مسلمان ہے۔ او دے گھر جگہ کوئی نہیں سی نا، ٹی وی دی جناب 10-10 فٹ دی جگہ ہے، لوگ مہمان بٹھانے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں جہاں مہمانوں کو روٹی کھلاتے، ہاں ٹی وی والا تے روٹیاں والا تے باورچی خانے تے سارے گھر جگہ ہے، لیکن ایک قرآن ایک فٹ قرآن ہے تے رکھن دی گھر جگہ کوئی نہیں۔ ٹوٹے ہوئے برتن گھر پے ہوئے لیکن قرآن دا ایک صفحہ پھٹ گیا تو انہوں جا کے کوئی سٹنا ہے تسی، کیوں جناب؟ اور تسی 10 روپے دا نوٹ نو ٹیپ لا کے تو گھر رکھدا، انہوں کیوں نہ باہر اوتھے کھوہ وچ سٹا دا، تو بینکاں جا کے بدلانا تے قرآن مجید دے بارے تو اشر کر رہے۔ آپ نے آپ نو بدلو، اور کوئی طریقہ نہیں۔ اسی میدان لایا ہوا، پہلے تو لوگ کہتے ہیں جی کنوں دے یہ ووٹ، اسی اس دفعہ کھڑے بھی ہو گئے، لوگ نہیں دیتے۔ یہ مطلب ہے اندر پلیتی ہے، اے نہیں مطلب کہ کوئی سامنے کھڑا ہوئے، اے بہانے سارے، اے بہانے رب دے بارگاہ میں چلنے کوئی نہیں۔ اتنے تو گوشت بھی بول بڑا ہے قیامت نو، گوشت بھی گواہی دے گا، ایتھے تو لگ جانی مور تے ہاتھاں گواہی دے دینی، کیوں جی پیراں گواہی دے دینی، پھر گوشت بھی بولے گا، تے کہے گا او تم کیوں بولے ہاں؟ انہوں نے کہا انتقن اللہ الذی انتق کل شے، آج میں نے اس رب نے گوشت نو بلا دیتا جنہیں ہر شے نو بلا دیتا، باز آ جاؤ، بس تواڈے نال یہی گلاں، اور کوئی لمبیاں چوڑیاں گلاں نہیں۔ اپنے آپ نو بدلو، اپنے گھراں نو قرآن نہ آبا، بلکہ ہن جتنے میری گل سن رہے ہو نا، جتھوں بھی کوئی سپارہ ملے تے اپنے گھر جا کے کمرے سجا دو رکھو، گھر والے آون جڑے تواڈے کی کہندے لبرل رشتہ دار، ترقی پسند، کھڑ کے پیشاب کرن والے، کہندے مولوی بھی قومی دھارے میں آئے، کی مطلب مولوی دے پتر بھی کھڑے ہو کے موتر کرن، تو کون ہو یار تیرا پیو مولوی سی، او تے نہیں چینج کردا، انہاں کہ وہ قومی دھارے میں نہیں آیا تھا نا، اب میں قومی دھارے میں آ گیا، مولویوں نو قومی دھارے چ لیاؤ، ہاں کیوں بھائی کھڑے ہو کے موترو بھائی، کھڑے ہو کے تے مولویوں نو قومی دھارے چ لیاؤ کہ انہاں نو بھی خاتم النبیین دا لفظ پڑھنا نہ آوے، مولویوں نو قومی دھارے چ لیاؤ کہ بیرسٹر بن کے بندے نو کل واللہ پڑھنی نہ آوے، مولویوں نو قومی دھارے چ لیاؤ کہ وزیر ہوے داخلہ تے انہوں کل واللہ پڑھنی نہ آوے، مولویوں نو قومی دھارے چ لیاؤ، اے کیویں ایک رکعت وچ پورا قرآن پڑھ جاندے نے جناب، انہاں نوں پڑھن لگا خاتم النبیین نہ پڑھا جائے تو پھر ہس پون، کیوں جی؟ جدو حلف اٹھاون تے مقتضیات نو مقتضیات پڑھن، آہا کیسی بات ہے، مقتضیات نو مقتضیات، وکیل صاحب مقتضیات پورے کلام عرب وچ لفظ ہی کوئی نہیں، کہ ہے بھائی مقتضیات کوئی نہیں، مجرد مقضیون اس میں مفعول ہے تے باب افتعال تے لے گئے تے مقتضیات، مقتضان مقتضیان ہے، مقتضیون کہ مقتضون، تسی دسنا ہے میں بڑی آگاہ تعلیلہ تساں کرنی ہاں، مقتضان مقتضیان ہے، مقتضیون تے اصل ہویا ہے۔
اقتضا یقتضی اقتضان فهو مقتضن واقتضی یقتضا اقتضان فذاک مقتضن۔ اور سنو بھائی شیرو سنو، ایویں بس تھی خالی کہتے جو جدوں اسی جیل جائیے کہتے سبحان اللہ، جدوں گردان پڑھیے تاں بھی سبحان اللہ۔ کیوں جی کیسی قوم ہے، جیل وچ گئے تاں بھی پچھو سبحان اللہ، کہا جی سبحان اللہ جی مولوی صاحب جیل وچ چلے گئے۔ کیوں جی پہ ویسے تسی چنگے لوگ، ویسے میں انہاں لوگاں دی گل کر رہا جڑے دشمن، تسی بڑے عظیم لوگ ہو۔ لو سنو ہن دا میں ترجمہ نہیں کردا ورنہ لوگاں نوں ہضم ہی نہیں ہونا۔ اقبال کہندا قیامت تک جدو عشق دی گل ہوئے گی تے سمجھ لویں محمد عربی دا غلام ہے، تے جدو عقل وچ کوئی لے آئے گا تے سمجھ لویں ابو لہب دی نسل۔ اللہ اکبر۔ ایتھے اقبال گل کیتی، با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہا تو پیدا ہے من۔ اقبال کہندا یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ میں کلام اقبال دا حافظ ہاں جی، میں وہی سنانے سویر تک وہ بھی نہیں مکڑا۔ ہاں میں اس واسطے گل ایویں میں اقبال نال محبت نہیں کردا، میں اقبال دی مٹی جڑی نا قبر دی او مواجہ شریف دے سامنے پہنچوائی پگڑی وچ لپیٹ کے۔ اقبال نے کہا سی بھائی میں ویسے تے مدینہ پاک نہیں جا سکتا، ہوا ایسی کہ ہندوستان سے آئے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے۔ اقبال کہندا میں مدینہ پاک جان دی سکت نہیں رکھتا، ایک طریقہ ہے میں مر جاواں پھر میرا جسم گل جائے مٹی ہو جائے، پھر ہندوستان جو ایک ہوا چلے میری او جسم دی مٹی چک کے اس راہ تے سٹ دے وے جیڑی راہ مدینہ پاک جاندی، پھر اتھوں حاجی گزرن انہاں دے پیراں نال مٹی لگے پھر میں مدینہ پاک جا سکتا۔ اے اقبال دا محبت رسول ہے۔ منہ دھون دا پتہ نہیں حضور دے بارے لوگ گلاں کرنے، منہ دھون دا پتہ نہیں۔ سکالر دے پتر وہ کیڑا علم ہے جڑا مقام رسول تک بندے نو نہ پہنچا سکے؟ وہ کوئی علم ہے؟ فقیرم از تو خواہم ہر چے خواہم دلے کوئے خراش از برگے کاہم۔ اقبال کہندا حضور تواڈے در دا فقیر ہاں، جو منگساں تواڈے کولوں منگساں، اور تواڈی امت وچ میرے ٹوٹے تنکی دی بھی میری حیثیت نہیں، لیکن تسی تے کریم ہو نا، میرے تے کرم کر دیو۔ اقبال دی چھٹی بھی مک گئی، میں کہا تسی پاکستان دی ساڑی جان کیوں نہ چھڑ دے، تسی بھی جاؤ ایتھوں۔ جے اقبال محسن کوئی نہیں تہاڈا پیو محسن ہے۔ اقبال دی یوم ولادت دی چھٹی بھی مکا دیتی، تانوں شرم نہیں آتی؟ اتنا بڑا محسن جن نے تصور پاکستان پیش کیتا اور قائد اعظم نو چک کے لے آیا اتھوں لندن چو، قائد اعظم تے چھڑ گئے سی برے صغیر۔ حضرت سلطان الہند آئے اقبال کو، فرمایا اقبال رسول اللہ نے فرمایا قائد اعظم نو لے آؤ۔ اقبال پھر اتھوں گیا تے اتھے لندن جا کے قائد اعظم نو کہنے لگا پاکستان بنانا ہے۔ انہیں کہا کیویں بنانا ہے؟ ہندو ساڑے خلاف، سکھ ساڑے خلاف، انگریز ساڑے خلاف، معیشت ساڑے ہاتھ کوئی نہیں، بنانا کیویں؟ انہوں نے کہا چھڑ پرے ہن کیویں میں تھوڑا بنانا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہن بننا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ لو جی اقبال بھی محسن نہیں رہا، شرم نہیں آتی تو اتنا بڑا اقبال نہ بھی ظلم۔ پتہ ہے کیوں اقبال دے نال انہاں ظلم کیتا ہے؟ اس واسطے کہ کلام اقبال وچ اج تک کسی سیکولر نو، کسی بے دین نو، کسی ملحد نو ایک شعر بھی ایسا نہیں ملیا جڑا اپنے موقف واسطے وہ پیش کرے۔ ہاں جی میں حافظ ہوں، میں اگر اقبال دے کلندرانہ شعر بھی ایسے ہیں جڑے میں پڑھ بھی نہیں سکتا، تسی میں کہنا ہے مولانا کوئی شعر تسی پڑھیا، حالانکہ اقبال دے کلام میں موجود ہیں، وہ میں پڑھنا اتنے نہیں چاہتا۔ میرے کوئی علیحدہ پوچھے گا تو میں انہوں دس دیاں گا فارسی زبان ہے اقبال کتنے، سارا کچھ اقبال اتھے گیا۔ دانش حاضر حجاب اکبر است، بت پرستو بت فروشو بت کر۔ اقبال کہندا جدید تعلیم پڑھیا ہوئے تے او دے کول تینوں عشق رسول دی کدی خوشبو آئے انج کدی نہیں ہونا۔ کہندا بت جڑے جدید تعلیم والے ان نظریات دے بت گھڑ دین، پھر وہ بت ویچ دین، کہندے پھر بت ویچ کے کہندے اس بت دی پوجا کرو۔ اے ججا نے یہی تو بت گھڑیا، 5 رسول اللہ دے فیصلے نہیں مننے، 5 میرے آقا و مولا دے ذاتی فیصلے موجود ہیں کہ صحابی گستاخ رسول عورت یا مرد کو مار کر آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، عرض کی حضور میں اپنی بہنہ مار کے آ گیا۔ فرمایا کیوں ماریا؟ عرض کی تھی انہیں گستاخی کی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں، جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ اکبر 5 فیصلے رسول اللہ کے موجود ہیں. انہاں ججاں بت گھڑیا, اپنے نظریات دا بت گھڑیا سپریم کورٹ وچ بیٹھ کے. ہن کہندے تسی اس بت دی پوجا کرو, منو فیصلہ. اسی کیویں منیے؟ اسی 1400 سال تاریخ بدل دئیے؟ اینج نہیں ہونا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے. سارے بولو بھائی, سارے بولو. توجہ توجہ. توجہ بھائی. غازی عبد القیوم دے سفارش واسطے جدوں اقبال کو لاہور آئے سن نا کراچی والے لوگ, تو اقبال لیٹے ہوئے سی, اٹھ کے بیٹھ گیا, پریشان ہو گیا, وہ چہرہ فک ہو گیا. انہیں کہا ساڈا منڈا اندر گھبرا گیا. انہیں جج دے سامنے گستاخی رسول نو قتل کر دیتا سی پاکستان بننے تو پہلے. غازی ہے سی ہزارے دا رہن والا. تے جدوں دی ماں ملن گئی کراچی تے رو پئی. انہیں کہا ماں تو اسے واسطے روئی نہ, میں مزدوری کرن آیا تے میں تینوں پیسے نہ بھیج سکیا, نہ تو میری برات ویکھ سکی. انہیں کہا ماں تو جلی ہوئی ہے, میری برات ہوئی چڑھنی کسے ویکھنی کوئی نہیں. کتنے ہزارے دے لوگ. غازی عبد القیوم دا ناج ہو رہا کہ نہیں؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. علامہ اقبال اٹھ کے بیٹھ گیا. کراچی دے لوگ آئے, بھئی تسی انگریزاں نو سفارت گورنر لاہور تہاڈا انگریز واقف ہے, تسی اس منڈے دی سفارش کرو. علامہ اقبال اٹھ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا ساڈا منڈا گھبرا گیا. انہیں کہا نہیں. اقبال پھر چہرے تے اطمینان لیا. اقبال نے پھر تاریخی شعر کیا. انہیں کہا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ. ہن کوئی سمجھ آئی اقبال کس مقام دا آدمی؟ قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر. اللہ اکبر. اقبال کہندا اسی محافظان ناموس رسالت دی دی جڑا تے بھیک منگی ہے زندگی دی, اسی انگریزاں کولوں بھیک غازی عبد القیوم دی نہیں منگنی. غازی ممتاز نے بھی اپنے پیو نو کہہ دیتا ہے. اللہ اکبر. ہاں انہیں کیا تسی تے میرے برا تے مولویاں پیراں نو جا کے کہہ دیو میری طرف رحم دی اپیل کوئی نہ کرے. اللہ اکبر. ایک گل تے پرانی ہے, کسی نو سمجھ نہ آوے. انہیں کہا یہ کون, میں جن سے کیوں معافی مانگوں, میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں غلط کام کیتا ہوندا تے جاگ دیا رسول اللہ میں زیارت نہیں سی کرانا. سبحان اللہ. توجہ جی, میں گل مکان لگا. بس میں بابو بھائی نے کیا جتنا تھوڑا دل کرے, میں کسی دا حق مارن دا قائل کوئی نہیں, میں اس تو پہلے مکا دیاں گا اپنی گل, بعد تو اپنا پروگرام جاری. لیکن گل حضور دی عزت ہوتے کرو. ہاں جی. اور جدوں گاڑی جا کے رک گئی نا, میں اس واسطے گل کی تھی, وہ نوجوان نو غلط فہمی ہوئی بھئی گاڑی شاید پیچھے آ جانی. وہ نسیا پتھر تلاش کرنے لگا, پتھر تے انہوں ملیا کوئی نہ. اینج محبت ہوندی, میرے آقا نے انہوں دسیا محبت انج ہوندی جے تو پتھر تلاش کرتا پھردا. جدو نوجوان پھر واپس آیا نا گاڑی دے قریب, تو وہ ویکھ کے حیران ہو گیا کہ چاروں یاراں نے چار ٹائر تھلے سر دیتا ہے. صدیق اکبر اگلے ٹائر, حضرت عمر بھی دیتا, عثمان غنی بھی. تے میرے آقا نے فرمایا اینج محبت نہیں ہوندی جے تو کیتی, اینج محبت ہوندی جویں میرے یاراں نے کیتی. جدو گاڑی رک گئی سی تو پتھر تلاش کرن کیوں گیا, تیرا سر کس واسطے سی, ایتھے کیوں نہیں رکھیا سی؟ آج مسلمان کہتے ہیں جی نا, میں نے کہا جب صدیق اکبر گاڑی کے ٹائر کے نیچے سر رکھے ہیں, حضرت عمر تو تیرا سر زیادہ قیمتی, تو ممتاز قادری کے خلاف گلا کرنا, تو دیتا کہ وہ اسلام نو, یا تو دس تو کچھ اسلام نو دیتا ہے, کس نے اسلام نو دیتا ہے؟ میں مولویاں پیرا سمیت میں گل کر رہا. ایتھے سٹیجاں تے بیٹھ کے پیسے وکھرے, نعتاں جناب عزتاں وکھریاں, روٹیاں وکھریاں, ہوائی جہازاں دے ٹکٹ وکھرے, ہاتھ لوگ ساڈے وکھرے چومن. اساں کے دین نو دیتا ہے؟ دین تے اپنی پاور نال کھڑے ہویا. میں حقیقی طور نال بات کر رہا. اساں کی دین نو دیتا ہے؟ دین اپنی طاقت نال کھڑے ہویا. ورنہ ایتھے ایک اقبال کہندا ہے در جہاں باز آمد ایام ترب, زاں کی اورا پف سند صد بو لاب. اقبال کہندا ہے پہلے تے ایک ابو لاب ہے نا جیڑا رسول اللہ دے دین نو مٹانا چاہندا. اقبال کہندا ہن سینکڑوں ابو لاب ہیں جڑے حضور دے دین نو چراغ انج بجھانا چاہندے نے. ایک کلندر لاہوری گل اے تے سینکڑوں ابو لاب کیبلاں تے بیٹھ کے گلاں کردے.
ہمارا خیال ہے کہ قانون ایسے ہونا چاہیے، تمہارا خیال تمہیں تو منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے۔ داتا صاحب کو پوچھو، حضور دی شان پوچھنی تے بیان کراں جی۔ ہاں، داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف وچ لکھیا، فرمایا ولی کی ساری زندگی، حضور دے بارے نہیں مطلق نبی دے بارے لکھا، داتا صاحب نے لکھا ولی کی ساری زندگی، ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ داتا صاحب علیہ رحمہ لکھا کہ حضور دا سانس مبارک پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے، اللہ اکبر۔ ولی دی ساری زندگی حضور دا ایک سانس مبارک پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے، اے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ لو جی، میں گفتگو ختم کرن دی طرف آستہ آستہ، اے کلندر لاہوری اقبال دا حال، اے اقبال دے نا تے بنیا، تسی کہندے ہو ممتاز قادری دہشت گرد ہے، جے ممتاز قادری دہشت گرد ہے تو علم الدین بھی دہشت گرد ہے، جے علم الدین دہشت گرد ہے تو علم الدین دا مقدمہ لڑن قائد اعظم آیا 14 جولائی 1929، پھر وہ بھی دہشت گرد ہے، تے بلایا اقبال نے، پھر وہ بھی دہشت گرد ہے۔ یہ حضرت عمر تک بچتا ہی کوئی نہیں، پوری تاریخ کوئی نہیں بچتا۔ ممتاز قادری دہشت گرد ہے، شرم نہیں آتی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ 2 فٹ دیا کرسیاں تے بیٹھ کے تسی رسول اللہ دا حق بول گئے ہو۔ ہمارے امام تو یہاں تک فرما گئے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں کیا۔ ایدے وچ امام احمد رضا بریلوی لکھیا، فرمایا جس طرح دنیا پیدا ہونے میں رسول اللہ کی محتاج تھی، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی۔ سبحان اللہ، کیوں جی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے تے مولوی نماز دی اہمیت تے دسی، لیکن اے نہ دسے افضل الخلق بعد الرسل۔ جدو نماز پڑھا رہے سن تے حضور آ گئے، تے صحابہ نے اس ویلے پھر کی کیا؟ ان کر کے فرمایا پیچھے آؤ، حضور آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز کی اہمیت تو مولویوں نے بتائی، لیکن یہ اہمیت کیوں نہ بتائی کہ افضل الخلق بعد الرسل جب نماز پڑھا رہے تھے اور رسول اللہ دوران نماز آئے تو صحابہ نے دوران نماز کیا کیا؟ اقبال ایسے طرف تا اشارہ کیتا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ توجہ، داتا صاحب دی میں گل کر رہے سی، داتا صاحب دی، پھر اقبال دی گل کر کے میری گفتگو پھر اختتام دے نیڑے۔ داتا صاحب علیہ رحمہ وہ انگریز مسلمان ہویا، طارق جمیل تقریر بڑی کرتا ہے، یا اللہ تو نیڑے آ، ہنسنے والی باتیں نہیں یار، یہ رونے والی بات ہے، یہ رونے والی بات ہے، یہ ہنسنے والی کوئی بات ہے۔ وہ غاروں میں رویا، وہ یاروں میں رویا، وہ مزاروں میں رویا، رویا رویا نے آپ پترا اینج بھی کہ حضور دے بارے گل کی تھی، ساڑھے فقیروں نے بھی حضور دی شفاعت دی گل کی تھی، لیکن رویا رویا نہیں کیا۔ فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، اے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ان کے پاس کچھ ہے تو نہیں، خالی جناب جی آؤ جی دین کی باتیں کریں۔ میں نے کہا کون سا دین؟ اقبال کی بات سنو، اقبال کہندا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس گربہو نہ رسیدی تمام بولابیس۔ اقبال کہندا سنا ہے مسلمانہ، سارا دین حضور کی ذات ہے۔
ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰੇ ਚਾਈ ਫਿਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਹੋ ਜੇ ਗਏ। ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਗਰ ਮਗਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਏ ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼। پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے، انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں۔